بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس کے معنی ہے حرمت والا مہینہ۔ اس مہینے میں ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ظلم نہ کریں یعنی گناہوں سے پرہیز کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے احتیاط برتیں اور قتل و غارت کی شدید مذمت کی گئی ہے، یعنی جنگ وغیرہ کرنا اس مہینے میں حرام ہے، اور اگر مشرکان دین کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس کا منہ توڑ جواب دیں، یعنی جنگ کریں۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے جو کہ غنیت طالبین کے اندر روایت ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اسی ماہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح قلم، جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اسی ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی گئی۔ عاشورہ محرم ہی کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی ماہ میں ہوئی اور اسی مہینے میں آگ آپ علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ فرعون کا عبرتناک انجام بھی اسی مہینے میں ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اسی مہینے حضرت ادریس علیہ السلام مکان ایلیا میں پہنچے۔ حضرت ایوب علیہ السلام لمبے عرصے کی بیماری کے بعد شفا یاب ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوئے اور اسی ماہ میں قیامت قائم کی جائے گی۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے جو امام عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ محرم الحرام کے روزے کی اہمیت۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی پہلے 10 دن روزہ رکھتے تھے اور اس کے اختتام پر عید کی طرح خوشی مناتے تھے۔ اسلام کے بھی ابتدائی دنوں میں عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے بعد اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن مستحب ہونے کا درجہ اب بھی باقی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ ایک اور حدیث کے مطابق عاشورہ کا روزہ رکھنا اس سال کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ چونکہ یہودی ایک دن روزہ رکھتے تھے، اسی لیے مسلمانوں کو 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، مگر آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، لہٰذا کچھ نے 9ویں 10ویں اور کچھ نے 10ویں 11ویں کا روزہ رکھا۔
لہٰذا محرم کے مہینے کو ہمارے دین میں بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اس مہینے میں خوب نیکی کے کام، صدقہ و خیرات اور روزوں وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔